بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. انتہائی اہم اجلاس ہوا. جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی آئی نے پارلیمنٹیرینز کو بریفنگ دی. قومی سلامتی کا یہ اجلاس تھا جس میں نون لیگ کی جانب سے, JYF کی جانب سے, پیپلز پارٹی کی جانب سے, دیگر جماعتوں کی جانب سے ارکان نے شرکت کی اور اس میں تقریباً یہ 8 سے 9 گھنٹے تک اجلاس جاری رہا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے شرکت نہیں کی. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اس اجلاس میں بلایا نہیں گیا تھا یا پھر انہوں نے خود سے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی. بڑی اہم معلومات ہے, بڑی دلچسپ معلومات ہے, وہ آپ دوستوں کو بتاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ اور محسن داوڑ کا ٹاکرا کیوں ہوا, تلخ کلامی کیوں ہوئی, جنرل باجوہ غصے میں کیوں آئے, بڑی دلچسپ تفصیلات ہے آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے. جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پر ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کر دیجئے. دوستو, افغانستان کی جس طرح کی صورتحال بن رہی ہے, جس طرح وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تقریباً 100 کے قریب جو ڈسٹرکٹس ہیں, اضلاع ہیں, وہاں پر افغان طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے. حد تو یہ ہے کہ افغان طالبان پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہاں پر بھی پہنچ چکے ہیں. اور اب جو ڈی جی آئی جنرل فیض حمید نے بریفنگ دی ان پارلیمنٹیرینز کو, بتایا اس میں کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے. ایک بہت بڑی خون ریزی ہے, بہت بڑی تباہی ہے جو خانہ جنگی ہے جو افغانستان میں آ سکتی ہے. اور اب بوریا بستر گول کیا ہے امریکہ نے, وہ وہاں سے نکل رہا ہے. 11 ستمبر تک تمام امریکن افواج معاہدے کے مطابق افغانستان سے نکل جائے گی. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو یہ بریفنگ دی گئی 8 سے 9 گھنٹے کی, اس میں شروع میں جنرل فیض حمید جو ڈی جی آئی ہیں انہوں نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دی. اس میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی وہ پریزنٹیشن تھی. اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح افغان معاملات ہیں ان کو ڈیل کیا گیا, افغان طالبان کے ساتھ بات کی گئی, دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے ان کے حوالے سے بتایا گیا, باقاعدہ افغانستان کی جو حکومت ہے, اشرف غنی ہے, ان سے جو معاملات ہوئے وہ بتائے گئے. اور پھر بعد میں جا کر سوال جواب کا سیشن ہوا جس میں خود جنرل قمر جاوید باجوہ نے سوالات کے جوابات دیے. اہم بات یہ ہے اس پوری 8 سے 9 گھنٹے کی بریفنگ میں افغانستان کے حوالے سے جو تصویر نکل کر سامنے آئی ہے وہ بہت خطرناک ہے. پاکستان کے اس پر اثرات ہو سکتے ہیں اور ایک بار پھر پاکستان 2010-2011 والی صورتحال میں جا سکتا ہے جب ہر دن یہاں پر خودکش دھماکے ہوتے تھے, دہشت گردی ہوتی تھی. لیکن پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ صورتحال اس طرح نہ ہو. لیکن اس بریفنگ میں بتایا گیا کہ طالبان پر جو اثر و رسوخ تھا پاکستان کا اب وہ ختم ہو چکا ہے. طالبان جس طرح قوت پکڑ رہے ہیں افغانستان میں, اب وہ پاکستان کی نہیں سن رہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں سن رہے, پاکستان میں جو ان کے ہمدرد تھے وہ ان کی نہیں سن رہے. اور اب افغان طالبان کابل کی جانب بڑھ رہے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ افغانستان کے جو کیپٹل ہے, افغانستان کا دارالخلافہ ہے کابل, وہاں پر افغان طالبان قابض ہو جائیں. اس میٹنگ میں اس بات کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی کہ اگر افغان طالبان زور بازو بندوق کے زور پر کابل پر قابض ہوتے ہیں تو کیا طالبان کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو اس پر بلاول بھٹو زرداری, شہباز شریف اور دیگر رہنماؤں نے, محسن داوڑ, اس طرح کے دیگر رہنماؤں نے کہا بالکل پاکستان کو اسے تسلیم نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ جب افغانستان میں کابل میں طالبان کی حکومت آئے گی تو پاکستان کے لیے بہت اہم کڑی ہوگی کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. سیاسی قیادت نے مشورہ دیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ اسے قبول نہ کرے. ساتھ ساتھ جو عسکری قیادت ہے, ڈی جی آئی ہیں, انہوں نے بتایا کہ جو افغان حکومت ہے انہیں معلوم ہے کہ پاکستان کتنی قربانیاں دے رہا ہے, پاکستان کس طرح افغانستان میں امن بحال کرنے کے حوالے سے کوششیں کر رہا ہے. لیکن جو افغان حکومت ہے, اشرف غنی کی حکومت ہے, وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے, پاکستان کے خلاف بیانات دیتی ہے اور وہ جو کوشش ہے اسے رائے گاہ جانے دیتی ہے. ساتھ ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی نے شرکا کو بتایا کہ
اگر افغانستان میں خانہ جنگی ہوتی ہے, صورتحال خراب ہوتی ہے, تو افغان مہاجرین پاکستان کی جانب دوبارہ آئیں گے اور 5 لاکھ سے 7 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین پاکستان آ سکتے ہیں. اس سے پاکستان میں خوراک کی قلت اور جو پاکستانی ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. ساتھ ساتھ اس ملاقات میں شرکا کو بتایا گیا کہ افغانستان میں پاکستان کی یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ کس کی حکومت آئے, جو افغان عوام جس کو حکومت دے گی پاکستان اسے افغان حکومت تسلیم کرے گا, چاہے وہ طالبان ہو, چاہے وہ اشرف غنی ہو, عبداللہ ہو, یا کوئی بھی ہو جسے افغان عوام منتخب کرتے ہیں. ساتھ ساتھ افغانستان کی صورتحال کے بعد اس پر بھی بحث ہوئی, اس پر بھی بات ہوئی کہ امریکہ کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان چین سے شراکت داری میں کمی لائے, چین سے تعلقات میں کمی لائے. تو کہا یہ گیا, بتایا یہ گیا کہ جو چین ہے اس کا پاکستان ساتھ نہیں چھوڑ سکتا اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان پر اس حوالے سے دباؤ ڈال رہا ہے. ایک اور اہم اور دلچسپ بات اس بریفنگ میں جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے تھے کہ پاکستان اڈے نہیں دے گا امریکہ کو, تو اس بریفنگ میں یہ بات سامنے آئی کہ امریکہ نے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے بتایا گیا کہ امریکہ کی جانب سے اب یہ مطالبہ نہیں ہوا ہے کہ پاکستان میں اسے اڈے چاہیے, لیکن جو 2001 کا معاہدہ ہے امریکہ کے ساتھ جس میں وہ ہمارے زمینی راستے اور فضائی راستے استعمال کرتا ہے وہ اب بھی استعمال کر رہا ہے, یعنی پاکستان کے جو فضائی راستے ہیں وہ امریکہ اب بھی استعمال کر رہا ہے. اس بریفنگ کے دوران سیاسی قیادت کو عسکری قیادت کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور یہ دونوں ایک ہی ہیں. اگر طالبان کی افغانستان میں حکومت آتی ہے تو تحریک طالبان پاکستان میں منظم ہو سکتی ہے. ایک بار پھر یہاں پر افغان مہاجرین آتے ہیں تو ان کی آڑ میں تحریک طالبان پاکستان ہمارے قبائلی علاقوں میں ایک بار پھر آ سکتی ہے. اس لیے افغان بارڈر پر باڑ لگائی جا رہی ہے. تقریباً 2600 کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے, وہاں پر باڑ لگا کر اسے محفوظ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ سارا معاملہ دسمبر تک پورا ہو جائے گا. تو آنے والے دن بڑے سنگین ہیں, لیکن اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اہم اجلاس میں جو کہ حساس اجلاس تھا, قومی سلامتی کے حوالے سے بہت اہم اجلاس تھا, اس میں وزیر اعظم عمران خان نے شرکت نہیں کی اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان شاید شہباز شریف کے اعتراض پر شرکت انہوں نے نہیں کی, لیکن یہ جو تحریک انصاف کی جانب سے جواز دیا جا رہا ہے یہ پونڈا جواز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قومی سلامتی کے معاملات سامنے آئے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے عدم شرکت کی ہے. جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا, بالاکوٹ والا معاملہ ہوا تھا, اس کے بعد بھی جب اجلاس ہوا تھا تو اس وقت DGI نے باقاعدہ وزیر اعظم عمران خان سے کہا تھا کہ آپ سیاسی قیادت سے رابطے کریں, انہیں اعتماد میں لیں, انہیں بریف کریں. تو وزیر اعظم عمران خان نے اس وقت DGI کو کہا تھا, جنرل منیر کو, کہ یہ معاملہ آپ کریں, آپ سیاسی قیادت سے بات کریں. ایک بار پھر یہی معاملہ ہوا, باقاعدہ عسکری قیادت کو, سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینا پڑا, اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لینا پڑا اور جو وزیر اعظم عمران خان تھے وہ غیر حاضر تھے, وہ اس معاملے میں سنجیدہ نہیں لگے. لیکن ایک بار پھر اجلاس بلایا گیا ہے اور ممکن ہے جولائی کے وسط میں ایک اور اجلاس ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس اجلاس میں شرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اس پوری میٹنگ کا جو 8 سے 9 گھنٹے تھی, دلچسپ مرحلہ اس وقت آیا جب محسن داوڑ نے ایک لمبی تقریر کی. محسن داوڑ نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے چند سوالات کیے اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کے جوابات دیے. اور ایک وقت یہ بھی آیا جب جنرل قمر جاوید باجوہ غصے میں آ گئے, جذباتی ہو گئے, جب یہ کہا گیا کہ علی وزیر کو رہا کیا جائے جو کہ PTM کے رہنما ہیں, وزیرستان سے وہ MNA ہیں, وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, انہیں رہا کرا جائے. باقاعدہ بلاول بھٹو زرداری, شاہد کاکا عباسی, محسن داوڑ نے یہ مطالبہ کیا. تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے خبروں کے مطابق کہا کہ اگر میری فوج کو کوئی برا بلا کہے گا, گالی دے گا, تو ہم اسے معاف نہیں کر سکتے ہیں. وہاں پر انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے بھی ایک مثال دی کہ نواز شریف صاحب نے میرا نام لیا, DGI کا نام لیا, ہم نے اس کا برا نہیں منایا, لیکن جو علی وزیر ہے انہوں نے فوج کے خلاف بات کی ہے, لہٰذا اسے معاف نہیں کیا جا سکتا. صرف ایک شرط پر اسے معاف کیا جا سکتا ہے, اگر علی وزیر معافی مانگ لیں. محسن داوڑ پر بھی خبریں یہ ہے کہ الزام لگایا گیا, کہا یہ گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے, جس پر محسن داوڑ نے کہا کہ
ہم کسی سے پیسے نہیں لیتے, ہم کسی سے فنڈنگ نہیں لیتے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر علی وزیر اور محسن داوڑ غیر ملکی فنڈنگ لیتے ہیں, انہیں افغانستان کی فنڈنگ ہوتی ہے یا بھارت کی فنڈنگ ہوتی ہے, تو اگر آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے, تو اگر ان کے پاس یہ ثبوت ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. صرف میرا خیال ہے یہ بیان دینا ہی کافی نہیں ہے. ساتھ ساتھ جو پوری یہ بریفنگ تھی بڑی خوشگوار ماحول میں ہوئی, بڑی اہم یہ میٹنگ تھی. باقاعدہ اس پر کشمیر کے معاملے پر بھی گفتگو ہونی تھی, اندرونی جو سیکیورٹی حالات ہیں اس پر بھی بات ہونی تھی. اتنا وقت نہیں ملا لگے اس پر بات ہو سکے. اب وسط میں, جولائی کے وسط میں ایک اور میٹنگ ہوگی عید سے پہلے, اور اس میں ممکن ہے کہ ان معاملات پر بھی بحث کی جائے, ان معاملات پر بھی بتایا جائے. ساتھ ساتھ جو عسکری قیادت ہے اس نے سیاسی قیادت کو کہا ہے کہ ہم آپ کے ماتحت ہیں, آپ یہ فیصلہ کیجئے, آپ بتائیے کہ افغانستان کے معاملے پر کیا پالیسی اختیار کرنی ہے. دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے حوالے سے اب پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت شش و پنج میں ہے کہ چین کا انتخاب کیا جائے یا امریکہ کا انتخاب کیا جائے, کیونکہ امریکہ کی جانب سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان چین سے دوری اختیار کرے. اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ دوستوں کو معلومات ملتی رہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.